علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ سغرا خاتون صاحبہ کراچی سے سوال کرتی ہیں کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہیں وہ شخص دوسری بیوی کی کئی سالوں سے نان و نفقہ نہیں دے رہا اور نہ ہی کوئی خبر گیری کرتا ہے۔ اس سال وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ حج کرنے گیا لیکن دوسری بیوی کو ملنے تک نہیں آیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس شخص کا حج قبول ہوگا یا نہیں، اور ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو محترمہ سغرا خاتون صاحبہ، عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زائد کسی نے شادی کی ہے تو پہلی بیوی کو اگنور کرتا ہے، دوسری بیوی کو اہمیت دیتا ہے کیونکہ اس کی عمر کم ہوتی ہے، اس کے پاس بچے کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ آپ نے جو کہا ہے کہ دوسری بیوی کو کئی سالوں سے نان و نفقہ نہیں دے رکھا ہے، تو یقیناً چاہے پہلی بیوی ہو یا دوسری بیوی ہو، نئی ہو یا پرانی ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، ہر حال میں دونوں کے ساتھ مساوات کرنا جو انسان کے بس میں ہے، اس میں مساوات کرنا، عدل و انصاف کرنا، یہ 2 شادی یا 2 سے زائد شادی کرنے والے کے اوپر بالکل لازم ہوتا ہے، ان کے درمیان مساوات کرے۔ اگر اس کے اندر مساوات کرنے کی سکت و صلاحیت نہیں ہے تو پھر اسے نہیں چاہیے کہ وہ ایک سے زائد شادی کرے، جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 5064 میں ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، خواہ 3 سے، خواہ 4 سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو۔ واضح لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو جسمانی طور پہ، مالی طور پہ اتنی سکت و صلاحیت ہے اور انصاف کے معاملے میں وہ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا، سارے معاملات انصاف سے کرے گا، تو پھر ایسے شخص کو اجازت ہے کہ 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ انصاف کے معاملے میں کوتاہی کرنے کا اندیشہ بھی ہو تو اسے نہیں چاہیے کہ وہ ایک سے زائد شادی کرے بلکہ ایک ہی پر اکتفا کرے، اسی پر بس کرے۔ اب رہا تعلق اس شخص کا جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک کو اگنور کر رکھا ہے، یعنی دوسری بیوی کو نظر انداز کرا، نان و نفقہ تک نہیں دے رکھا ہے، پہلی بیوی کو نہ یہ کہ نان و نفقہ پورا کرتا ہے بلکہ حج پر بھی لے کر گیا ہے، تو ان تمام ناانصافیوں کا جو تعلق ہے یہ ایک الگ گناہ ہے۔ لیکن جو حج کرنے وہ گیا اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں تو اس کا تعلق اس بیوی سے نہیں ہے۔ اگر وہ حلال پیسے سے گیا، محنت و مشقت کی کمائی سے گیا ہے تو امکان تو یہ ہے کہ اس کا حج قبول ہو جائے، لیکن حج کے قبول ہونے نہ ہونے کے حوالے سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہاں بھئی میں حج پر گیا ہوں اور ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ فرضیت تو ادا ہو جاتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ حلال پیسے سے گیا ہے تو اس کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، لیکن قبول ہونے نہ ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رہا تعلق اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے تو آپ ذرا غور کریں۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک سے زائد اگر جس کے اندر انصاف کی صلاحیت و سکت نہ ہو اس کو ایک سے زائد شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر اس نے کر لی ہے تو اسے چاہیے کہ انصاف کرے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 1140 میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان باری تقسیم کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس پر میں قدرت رکھتا ہوں، لیکن جس کی قدرت تو رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے یہ واضح فرما دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 بیوی ہیں، ایک بیوی حسین و جمیل ہے، وہ آپ کا خیال کرتی ہے، وہ آپ کے تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کرتی ہے، آپ کے نفسیات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، آپ کے نفسیات کو سمجھ کر آپ کے ساتھ معاملات کرتی ہے، اوٹ پٹانگ کی باتیں نہیں کرتی، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے کردار اچھے ہیں، جبکہ دوسری بیوی کا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو یقینی طور پر انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہوگی کہ اس کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوگا۔ لیکن رجحان کا ہونا اس میں پکڑ نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں، لیکن 9 بیویوں میں سب سے زیادہ پیار اور محبت اور انسیت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو رہی ہے، اور آپ اس کے باوجود آپ کبھی کسی بیوی کے ساتھ باری کے معاملے میں، خورد و نوش کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، جو معاملات انسان کے اختیار میں گئے ان معاملات میں آپ نے کبھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں عائشہ کو آپ نے 2-3 راتیں دی ہیں کہ 2-3 راتیں وہاں گزارتے پھر اس کے بعد دوسری بیگمات کے پاس جاتے، ایسا نہیں ہے۔ باری کے معاملے میں چاہے وہ ماں عائشہ ہوں یا دیگر ازواج مطہرات ہوں، جوان ہوں یا بوڑھی ہوں، یا جن کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں، جس خاندان سے اس کا تعلق ہو، آپ نے سب کے
ساتھ ہماری تمام ماؤں کے ساتھ کہ جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں سب کے ساتھ آپ نے مساوی رویہ اختیار کیا. ہاں جہاں دلی میلان کے حوالے سے ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اے اللہ جس پر میں قدرت رکھتا ہوں وہ تو میں اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا، لیکن جس پر میں قدرت نہیں رکھتا اس پر تو قدرت رکھتا ہے، اس معاملے میں مجھے پکڑ نہ فرما یا مجھے ملامت نہ کرنا. تو یہ اللہ کے پیارے نبی نے واضح فرما دیا. لیکن جہاں تک کپڑے کا تعلق ہے، جہاں تک رہائش کا تعلق ہے، خورد و نوش کا تعلق ہے، باری کا تعلق ہے، ان تمام معاملات میں انسان مکمل اختیار رکھتا ہے کہ اگر ایک بیوی کو آپ نے 5,000 کے جوڑے دلوائے ہیں، چاہے وہ بوڑھی ہو تو اور ایک جوان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہی 5,000 کا جوڑا اسے بھی دلوائیں. تو اس معاملے میں کوتاہی نہیں کر سکتے. آپ یہاں جتنے کا راشن لاتے ہیں افراد کی مناسبت سے اسی طرح یہاں بھی راشن لے آئیں. اسی طرح جو چیزیں کھانے پینے کے لیے آپ ان کو دیتے ہیں وہی چیزیں کھانے پینے کے لیے ان کو دیں. جو تحفے تحائف آپ ان کو دے رہے ہیں وہی تحائف ان کو بھی دیں. اسی طرح اگر سیر و تفریح کے لیے کہیں لے جاتے ہیں تو دونوں کو سیم طریقے سے لے جائیں. ایک کو آپ نے مری گھما دوسرے کو لے جا کر آپ یہاں کلفٹن میں گندے پندے سمندر ساحل سے گھما کر لے کر آ گئے تو یہ بھی ناانصافی ہے. تو بہرحال ہر معاملے میں ایک کو آپ نے حج کرایا تو دوسرے کو بھی حج کرائیں، ایک کو اگر آپ نے عمرہ کرایا تو دوسرے کو بھی عمرہ کرائیں. تو تمام معاملات میں ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کی بھی جس کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں انہیں چاہیے کہ ان تمام معاملات میں انصاف کریں. ہاں دلی میلان اگر کسی کی طرف زیادہ ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا کیونکہ وہ انسان کے دائرے اختیار سے باہر ہے. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اور جیسا کہ صغرا خاتون نے سوال کیا کہ یہ شخص ایک بیوی کو نظر انداز کرتا ہے تو ایسے نظر انداز کرنے والے کے لیے ایک حدیث پاک ہے جیسا کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1141 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف سے کام نہ لے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. تو 2 بیویاں ہیں لیکن اس کے درمیان انصاف نہیں کرتا، لہذا ایسی صورت میں جب قیامت کے دن اٹھا جائے گا تو اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی کہ وہ مفلوج ہوگا ایک پہلو. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں کہ جب آپ کے اندر انصاف کی سکت و صلاحیت نہیں ہے تو آپ کو قطعی طور پہ منع کیا گیا کہ آپ ایک سے زائد شادیاں نہ کریں. تو بہرحال اس انسان کو صغرا خاتون جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اگر آپ سے مراسم ہیں تو آپ ان کو یہ ویڈیو سنا دیں تاکہ شاید کوئی ان کے دل میں ایسی بات آ جائے کہ دوسری بیوی کو جو انہوں نے اگنور کیا ہوا ہے، نظر انداز کیا ہوا ہے، نان و نفقہ تک نہیں دے رکھا ہے، تو اس کی بھی خبرگیری لے اور انصاف سے معاملات کرے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بہت برا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. طلب العلم فریضة على كل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.